کیا آپ کو معلوم ہے کہ صحت کے بارے میں دنیا میں کتنی غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں، اور ان غلط فہمیوں کو آج بھی انسان سچ مان رہا ہے اور انہی ریسرچ اور اسٹڈی پر آج بھی عمل کر رہا ہے اور دن بدن اپنی صحت کو بگاڑتا چلا جا رہا ہے۔ یہ انسان کے دماغ کو کب دوسری طرف ڈائریکشن دی گئی؟ 1950 اور 60 کی دہائی میں ایک سائنسدان گزرا ہے، اینسل کیز۔ اس نے ایک اسٹڈی کی، ایک ریسرچ شائع کی ان 7 ممالک میں، جن کو 7 کنٹری اسٹڈی بھی کہا جاتا ہے۔ ان ممالک میں اس نے اپنی رپورٹ پبلک کی کہ جو لوگ مکھن، دیسی گھی اور انڈے کھاتے ہیں ان میں دل کی بیماریوں کی جو ریشو ہے وہ زیادہ ہے، یعنی وہ دل کی بیماری ان میں زیادہ پائی جا رہی ہے، یا ان میں خطرہ ہے زیادہ دل کی بیماری کا۔ تو لوگوں نے اس رپورٹ کے بعد تمام کی تمام جو ان کی اچھی خوراک تھی اس کو چھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ لوگوں کے اندر خوف پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا، لوگ ڈر گئے تھے۔ دوسری طرف امریکہ کے کچھ سائنسدانوں کو پیسے دیے گئے، اس ٹائم زیادہ مقدار میں پیسے دیے گئے۔ دیے پیسے کس نے؟ شوگر بنانے والی کمپنیوں نے۔ شوگر ریسرچ فاؤنڈیشن نے ان کو پیسے دیے کہ آپ لوگ اپنی رپورٹ میں جو چکنائی ہے، اچھی والی چکنائی، اس کو ولن قرار دیں۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ جو نیچرل چیزیں تھیں، جو دیسی چیزیں تھیں، جو اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے لیے اسپیشل ڈیزائن کی تھی، ان سے لوگ دور بھاگنا شروع ہوئے۔ اب ان کا مقصد کیا تھا کہ اصل میں ان کا مقصد تھا اپنا بزنس کرنا، اور پھر انہوں نے لو فیٹ پروڈکٹ انٹروڈیوس کروائے۔ چونکہ چکنائی ان میں شامل تھی نہیں، تو جب چکنائی اس میں نہیں تھی انہوں نے پھر اس میں چینی جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دی، اور پھر اس طرح لوگ چینی کھانے کے جو ہے وہ عادی بن گئے۔ اور موٹاپا جو لوگوں کو ڈرایا گیا تھا کہ مکھن اور دیسی گھی یا انڈوں کی وجہ سے یہ موٹاپا آ رہا ہے، تو لوگوں نے جب اس کو چھوڑ دیا تو چینی کو کھانے سے موٹاپے کی شرح میں مزید اضافہ ہوتا گیا، اور لوگ زیادہ دل کے مریض جو ہے وہ سامنے آئے۔ تو یہ بہت بڑا نقصان تھا۔ لوگوں نے اس وقت جو ریفائنڈ آئل تھے ان کو دیسی گھی کی جگہ لینا شروع کر دیا تھا، اور جو فیٹ والا دودھ تھا، فیٹ اس سے ہٹا کر، وہ بلائی جو ہوتی تھی اس کو ہٹا کر صرف دودھ کو پیا کرتے تھے جس طرح پانی پیتے ہیں۔ تو لوگوں کے اندر سے توانائی جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہوئی، کیونکہ آپ کی جو باڈی کو توانائی زیادہ تر فیٹ سے آتی ہے۔ تو پھر کیا تھا کہ لوگوں میں بیماریوں کی جو شرح تھی وہ زیادہ ہونا شروع ہو گئی۔ اب یہ ان لوگوں نے ان کی بات کو مانا کیسے؟ بھئی کیوں انہوں نے اس کی بات پہ یقین کیا؟ اصل میں جو وہاں اس ٹائم کی حکومتیں تھیں انہوں نے بھی ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا تھا، پھر وہاں ٹی وی اور اشتہارات کے ذریعے اخباروں میں باقاعدہ لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کیا گیا کہ آپ کی جو جتنی بھی نیچرل چیزیں ہیں یہ تو آپ کی رگوں کو بند کر رہی ہیں۔ تو لوگوں میں ایک خوف پایا گیا، اور پھر لوگ ان کے بنائے ہوئے پروڈکٹ کی طرف موو کر گئے، اور اس طرح ان کا مقصد پورا ہو گیا، اور لوگ جو ہے وہ بیمار ہونا شروع ہو گئے۔ تو آج بھی لوگ زیادہ تر اب انہی کے پروڈکٹ کو یوز کر رہے ہیں، اور اب آپ اگر دیکھ لیں جو قدرتی جو چیزیں ہیں ان کی طرف لوگوں کا رجحان بہت کم ہے، کیونکہ اب یہ فوری طور پر مل جاتی ہیں، اس کے لیے پھر خود سے محنت کرنی پڑتی ہیں، یا اگر وہ ملتی بھی ہیں تو وہ بہت مہنگی ملتی ہیں، تو لوگ لے نہیں سکتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جھوٹ تھا جو پوری دنیا میں پھیلایا گیا، اور جو ترقی یافتہ ممالک تھے انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ دوسری طرف کچھ 1990 کے دور میں اس ٹائم کچھ ایسی مشینیں انٹروڈیوس کروائی گئی۔ جب لوگوں میں موٹاپے کی شرح بڑھ گئی تو دوسری طرف انہوں نے پھر کیا کیا کہ کچھ ایسی مشینیں انٹروڈیوس کروائیں، کچھ ماڈلز کو ٹی وی پر دکھایا گیا جنہوں نے باقاعدہ وہ بیلٹ
باندھے اپنے پیٹ کے ساتھ اور بتایا کہ جو چربی آپ ایکسرسائز سے ختم کرنا چاہ رہے ہیں وہ 10 منٹ یہ بیلٹ باندھنے سے آپ کی یہ جو چربی ہے یہ پگھل جائے گی. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا جسم بنایا ہے یہ ایک نیچرل پروسیس کے تحت بنایا ہوا ہے. اس کو اگر آپ ڈیولپ کریں گے, اس کو آپ اگر اچھی طریقے سے خوبصورت بنائیں گے تو اس پہ ایک وقت لگے گا, فوراً یہ معاملہ نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے چونکہ پروڈکٹ بیچنی تھی اور ماڈل ایسے سامنے لائے جو بالکل سمارٹ تھے, تو لوگوں نے اس کی سمارٹنس کو دوسرے اینگل سے دیکھا کہ شاید یہ بیلٹ کی وجہ سے وہ سمارٹ ہو رہے ہیں, تو پھر تیزی سے لوگوں کا رجحان اس طرف ہی بڑھ گیا. یعنی ان کی پروڈکٹ وہاں پر بھی بکی. یہ بھی ایک بڑا جھوٹ تھا جو کہ صحت کے نام پر بولا گیا. اس کے علاوہ ایک اس دور میں ایک ماڈل تھی جس نے اپنی ایکسرسائز کی ایک ویڈیو کو ریلیز کیا, اور اس میں وہ بولتی جا رہی تھی لوگوں کو کہ جب تک آپ پین محسوس نہ کریں, درد محسوس نہ کریں, اس وقت آپ ایکسرسائز کو نہ چھوڑیں. تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جب تک آپ کے باڈی میں درد پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کی ایکسرسائز کمپلیٹ نہیں ہے. تو لوگ شدت سے ایکسرسائز کرنا شروع ہو گئے. انہوں نے مسل کی تھکاوٹ اور چوٹ میں جو فرق تھا اس کو ختم کر دیا تھا. انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی, وہ سمجھتے تھے کہ جتنی زیادہ تکلیف ہوگی اتنی ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہے. تو چربی پگھلنا ایک نیچرل پروسیس کے تحت آپ اس کو پگھلا سکتے ہیں. پورے باڈی سے چربی ایک خاص مقدار میں پوری باڈی سے جو ہے وہ چربی پگھلتی ہے, نہ کہ مخصوص کسی ایک جگہ سے پگھلتی ہے. اس دور کے پہلوانوں نے بھی یہی کہا کہ آپ اگر مخصوص ایک ہی جگہ پہ زیادہ زور لگائیں گے تو چربی وہاں کی پگھل جائے گی. وہ کنسیپٹ بھی غلط تھا. اس کو پھر ان اشتہاری کمپنیوں نے اس طریقے سے لیا اور پھر اپنے پروڈکٹ بیچے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو شروع سے دھوکے میں رکھا گیا اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے. جو چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی اس دنیا میں دی شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر, وہ جب ان چیزوں میں پڑا رہا تو ان کی صحت بحال تھی. جیسے جیسے انسانوں کی جھوٹ میں آیا اس کی صحت بگڑتی چلی گئی. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ بیماریوں کی شرح پہ قابو نہیں پایا جا رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم قدرتی چیزوں سے دور ہو گئے ہیں, اور قدرتی چیزوں سے جب آپ دور ہوں گے, آرٹیفیشل چیزوں کو, انسٹنٹ انرجی والی چیزوں کو جب لیں گے تو صحت متاثر ہوگی. تو دنیا میں صحت کے نام پر بولے جانے والے جھوٹ آج بھی اس دنیا میں قائم ہیں.